السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج کا ہمارا لیکچر ہوگا ضمیر حاضر متصل۔ ضمیر حاضر سے مراد ہم جب اپنے سامنے والے شخص کو مخاطب کرتے ہیں تو اس کو ضمیر حاضر کہا جاتا ہے، اور متصل کا مطلب ہے جڑی ہوئی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ضمیر سے کیا مراد ہے۔ ضمیر کو انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں، اردو میں جیسے میں، تم، وہ، ہم، وہ، انگلش میں یو، ہی، آئی، وی، دے، یہ جو الفاظ ہوتے ہیں اس کو ہم ضمیر یا پروناؤن کہتے ہیں۔ ضمیر حاضر سے مراد تم، جو جب ہم اپنے سامنے والے شخص یا اشخاص کو مخاطب کرتے ہیں تو اسے ضمیر حاضر کہا جاتا ہے۔ ضمیر غائب وہ، جب ہم اپنے سامنے موجود نہ ہونے والے شخص کے متعلق بات کرتے ہیں تو اسے ضمیر غائب کہا جاتا ہے۔ متصل کا مطلب ہے جڑی ہوئی، یہ اپنے لفظ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اپنے فعل یا اپنے اسم سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے اسے ضمیر حاضر متصل کہا جاتا ہے۔ ضمیر حاضر متصل یہ 5 جو ہے وہ ہمارے پاس ہیں: کا، کی، کما، کم اور کنہ۔ کا، کی، کما، کم اور کنہ، اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اگلے والے لیکچرز میں اسی طرز کے ساتھ ہم باقی چیزیں بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو کا جو ہے وہ ایک مرد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تجھ ایک مرد کے لیے، کی تجھ ایک عورت کے لیے، کما تم دونوں کے لیے، چاہے وہ دونوں مرد ہوں، چاہے وہ دونوں عورتیں ہوں، یا چاہے وہ دونوں مکس ہوں، تو ان دونوں کے لیے کما استعمال کیا جاتا ہے۔ کم تم سب مردوں کے لیے اور کنہ تم سب عورتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم کا، کی، کما، کم اور کنہ کو کسی ایک اسم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ مثال میں دیکھیے گا، رب، رب کے ساتھ ہم نے کا جوڑا، کی، کما، کم اور کنہ جوڑا۔ جب کا جوڑیں گے تو ربو کا بنے گا، تو ربو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تجھ ایک مرد کا رب، ربو کی تجھ ایک عورت کا رب، ربکما تم دونوں کا رب، ربکم تم سب مردوں کا رب، اور ربکنہ تم سب عورتوں کا رب۔ دوبارہ سے دیکھیے گا، آپ اپنے ذہن میں اس کو بٹھانے کی کوشش کریں، میں انشاءاللہ اس کا دوبارہ سے ترجمہ کرتا ہوں اور آپ دیکھیے گا کہ آپ نے کس حد تک اس کو سیکھا ہے۔ ربو کا تجھ ایک مرد کا رب، ربو کی تجھ ایک عورت کا رب، ربکما تم دونوں کا رب، ربکم تم سب مردوں کا رب، اور ربکنہ تم سب عورتوں کا رب۔ تو یہ آپ نے مثال ایک دیکھی۔ اب نیکسٹ مثال جو ہے وہ آپ خود کرنے کی کوشش کریں گے۔ کالامن کے ساتھ آپ نے کا، کی، کما، کم اور کنہ کو ایڈ کرنا ہے، اور آپ کے پاس الفاظ بنیں گے کلم کا، کلم کی، کلم کما، کلم کم اور کلم کنہ۔ تو آپ جو ہے اس کا ترجمہ خود سے کرنے کی کوشش کریے گا، میں بھی انشاءاللہ اس کا ترجمہ آپ کو کر کے بتاؤں گا، لیکن آپ نے پہلے اپنے ذہن میں اس کا ترجمہ کرنا ہے کہ کیا آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہے۔ کلم کا تجھ ایک مرد کا قلم، کلم کی تجھ ایک عورت کا قلم، کلم کما تم دونوں کا قلم، کلم کم تم سب مردوں کا قلم، اور کلم کنہ تم سب عورتوں کا قلم۔ تو امید ہے کہ آپ کو ان دونوں مثالوں سے ضمیر حاضر متصل کو استعمال کرنے کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب ہم اس کا استعمال نماز کے اندر دیکھتے ہیں کہ نماز میں اس کا کیسے استعمال ہوتا ہے، اور آپ دیکھے گا کہ انشاءاللہ آپ کا یہ کنسیپٹ کتنا کلیئر ہوگا۔ سبحانہ کا، سبحان کا مطلب ہوتا ہے پاک، اور سبحانہ کا پاک ہے تو، سبحانہ کا پاک ہے تو،
ضمیر حاضر متصل جو ہے وہ ہم نے یہاں پر لگائی ہے واحد مذکر کے لیے. سبحانکا پاک ہے تو، اللہم اے اللہ. تو سبحانکا اللہم پاک ہے تو اے اللہ. و بحمدکا، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، بے کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ. اب حمدکا، حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف، اور کا مطلب ہوتا ہے ضمیر ہم نے جو پہلی لگائی ہے ایک مرد مذکر کے لیے. تو حمدکا تیری تعریف، اور بحمدکا تیری تعریف کے ساتھ. دوبارہ سے دیکھیے، سبحانکا پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، و بحمدکا اور تیری تعریف کے ساتھ. و تبارک اسمکا، و اور تبارکا، تبارکا کا ذرا مطلب سمجھیے گا. بارکا کا مطلب برکت، اور یہ ہوتا ہے باب تفاعل. باب تفاعل کا مطلب کیا ہے کہ جہاں پر بھی باب تفاعل آئے گا وہ اس کے مطلب کے اندر مبالغہ پیدا کر دے گا. مبالغہ کیا ہے کہ اس کے معنی کو بڑھا چڑھا کر پیش کرے گا. جیسے با سے پہلے تا اور با کے بعد الف آیا ہے، جیسے فعلہ میں فا سے پہلے تا اور فا کے بعد الف تو تفاعل بنا. اسی طرح سے بارہ کا سے پہلے با سے پہلے تا اور با کے بعد الف آیا تو یہ بنا تبارکا. اب تبارکا کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ برکت والا. تو ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ و تبارکا اور بہت زیادہ برکت والا ہے. اسموں کا تیرا نام. اب اسموں کا جو ہے اگر ہم اس کو ساری ضمیروں کے ساتھ جوڑیں، اسموں کا، اسم کی، اسمکما، اسمکم اور اسمکنہ، تو ذرا دیکھیے گا اس کا ترجمہ کیا بنے گا. اسم کا تجھ ایک مرد کا نام، اسم کی تجھ ایک عورت کا نام، اسمکما تم دونوں کا نام، اسمکم تم سب مردوں کا نام، اور اسمکنہ تم سب عورتوں کا نام. تو یہاں پر اسموں کا تو تیرا نام، تو تبارک اسموں کا اور بہت زیادہ برکت والا ہے اسموں کا تیرا نام. وتعالی، اور یہاں پر بھی باب تفاعل استعمال ہوا ہے. وتعالی اور بہت زیادہ بلند ہے جدو کا تیری ذات. اب یہاں پر دیکھیں جد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذات. جیسے ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ تمہاری جد کون سی ہے، تو ہم جو ہے اس سے پوچھتے ہیں تمہاری ذات کیا ہے. تو جدو کا تیری ذات. وتعالی جدو کا اور بہت زیادہ بلند ہے جدو کا تیری ذات. ولا الہ غیرو، ولا اور نہیں، الہ کوئی معبود، غیرک تیرے بغیر.